نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب محمد حسین اویسی مدد اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ الحمد لله والصلاة على آلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياؤه إلا المتقون۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک بابا نے الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ آج صرف میں کچھ معروضات اس مسئلے سے گوش گزار کرنی ہیں کہ ولی کی ضرورت کیوں ہے، یا شیخ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا پیر و مرشد کیوں پھڑے جاتے ہیں، یا پیر و مرشد کیوں منائے جاتے ہیں، ہتھاں چ ہاتھ کیوں دیتا جاتا ہے، یا کسی پاک ہستی کا دامن کیوں پھڑا ہے۔ دعا فرمانا اللہ تعالیٰ میں نے مضمون نبھان کی توفیق عنایت فرمائے۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ تو تسی بارہا سنے ہیں اور برکت واسطے بیان کیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الا خبردار، اِنَّ اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ دے دوست، لا خوف نہیں انہوں کو خوف ڈر، ولا ہم یحزنون تے نہ ہو غمگین ہوتے، نہ دنیا تے تے نہ آخرت۔ پھر اولیاء کرام انہوں دی کچھ پہچان فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جڑے تقوی، طہارت، پرہیزگاری، شریعت دی پابندی، احکام دی پابندی کرنے والے لوگ نے انہاں نوں ولی آکھیا۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی بیان فرماتے ہیں ویسے تو مسئلہ ہے ولی را ولی میں شناسا، ولی نو ولی پہچان سکتا، دوسرا بندہ نہیں پہچان سکتا۔ انہوں نے پھر قاعدہ بھی سانوں سمجھ نہیں، اسی پہچان نہیں سکتے کہ بندہ ولی ہے یا نہیں ولی، ساڑھے کو کی معیار ہے۔ آپ فرمایا کہ اذا رؤو، کہ جدو انہوں نے زیارت مبارکہ تانوں حاصل ہوئے تے ذکر اللہ، ادو تواڈے دل دے وچ اللہ تعالیٰ دے ذکر دی خواہش، طلب، شوق، ذوق، محبت پیدا، وہ سستی میں ولی جاتی ہے، آسان جی پہچان۔ یا شاہ جنید بغدادی سید طائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات دے کول عالم حاضر ہوئے کہ میں مرید ہونا ہوں، ایک مہینے تک رہے تے مرید نہ ہو،
نمازاں پڑھنی ہے، روٹی کھا چھڑنی، اپنا گرد و بزاف کر چھڑنے تے مرید نہ ہو۔ مہینے تو بعد اجازت منگی، حضور میرے مہربانی فرما، میں نے اجازت فرما میں گھر نوں جانا۔ کیا فرمایا بیٹا اتنا چر تو آئے ہو گیا تو میرے تو ٹائم ہی لگا گل بات کرنے، تو تسی کس مقصد واسطے آئے سی؟ عرض کیتے حضور میں مرید ہونے واسطے آیا سی۔ کیا فرمایا پھر تو مرید ہویا کیوں نہیں؟ آخر جی میں تہاڈی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں تہاڈی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس واسطے میں تہاڈا جناب دا مرید نہیں ہویا۔ اچھا آپ فرمایا کہ یہ مہینہ تو ساڑھے کو نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے یا جو کچھ بھی کرتا نہیں، انہاں دے وچ کوئی کمی کوتاہی تو نظر آئی ہے؟ میرا کوئی کام شریعت کے خلاف تو نظر آیا؟ آخر جی یہ تو نہیں نظر آیا، جو تہاڈا میں کام ویکھیا شریعت دے عین مطابق ہویا۔ تے فرمایا اس تو بعد یہ کرامت ہور کیڑی ہوندی؟ الاستقامت فوق الکرامت، دین تے پابندی، مستقل مزاجی، ریگولر چلنا، یہ تو ود کے کرامت ہو رہا ہے۔ کیونکہ کرامت دے وچ جڑا نا یہ اشتباہ ہو سکتا۔ سیدنا خواجہ نظام الدین آزاد محبوب الہی پاک دی پاکزاد دا دور سی، ایک ہندو ہوئے وہ مجاہدات کر کر کے انی پاور اس کو حاصل ہو گئی کہ دریا دے 5-7 فٹ اچھا مسلح پایا پانی دے اتے بیٹھا ہوئے۔ لوگ آخری دن آتا کو ولی کامری کوئی غوث کو تو پبدال ہے کوئی تھلے کوئی اتو ٹنگیا بھی نہیں کسی شاید نال، تھلے کھمبا بھی کوئی نہیں، دیوار بھی کوئی نہیں، چھت بھی کوئی نہیں، تے اس طرح فضاج مسلح وچھا کے پانی دے اتے مسلح تے بیٹھا ہے۔ مریدہ کی تے حضور ایک بندہ سی ویکھیا بڑا عجیب کو بڑا کو کامل ولی ہے ہوتا۔ آپ فرمایا کیویں؟ آخیا جی دریا دے پانی تے اس مسلح وچھایا 5-7 فٹ اچا، تو دے اتے بیٹھا ہے، وہ دا مسلح ڈگدا بھی نہیں۔ آپ فرمایا چلو آپ چلنا ہے۔ آپ تشریف لائے تو انہوں فرمایا بیلیے یہ کیویں حاصل کیتا یہ مقام؟ یہ مقام تو کیویں حاصل کیتا ہے؟ انہیں ہندو نے کوئی جواب تھا، حضور میں نفس دی مخالفت کر کے کی، اگر میرے نفس آکیا گوشت کھوا میں نے سبزی کھوائی، اگر انہیں سبزی مانگی میں دال کھوائی ہے، اگر دال مانگی میں لون مرچ کھوائی ہے، اگر لون مرچ مانگی تو رکھی روٹی کھوائی ہے، اگر روٹی مانگی میں روٹی نہیں کھوائی، جو آختا رہے میں اسے خلاف کرتا رہے پھر نہیں تاہم انہیں مقام حاصل ہو گیا۔ آپ میں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حضور میں نے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام پایا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں حضور میں نے یہ مقام پایا اسی طرح سے نفس کی مخالفت کر کے۔ آپ فرمایا اچھا اگر تم نفس کی مخالفت کرتے ہو بتاؤ، میں تو کہتا تم جھوٹ بولتے ہو، سچے نہیں ہو، اگر تم سچے ہو تو بتائیے آپ کے دل نے کبھی کہا ہے مسلمان ہو جاؤ؟ غور نہ سمجھنا، آپ کے دل نے کبھی کہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ فوراً قدمہ چلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ انہوں وہ استدراج سی اپنی شریعت دے وچ غیر مسلم یہ مقام تے پہنچ جائے انہوں استدراج آکھیا جاندہ ہے۔ ساڑھے ولی اولیاء کرام دی وہ کرامت شمار ہوتی ہے، تے کرامت استدراج کو پہچان بڑی مشکل ہے۔ اس واسطے کرامات یہ ولی دی پہچان نہیں، ولی دی پہچان استقامت فی الدین، شریعت دے پابندی، نماز دے پابند، روزہ دے پابند، نوافل دے پابند، ورد و وظائف دے پابند، سلسلے جو اوراد و وظائف ہیں انہاں دی پابندی کرنا، اس تو بڑی کرامت ہو رہی ہے۔ یہ کس طرح آپ کے دور سے اور ایک مسئلہ پیش ہو گیا، نہر چل رہی ہے، اتنے ایک ہندو کھڑا ہے، اے سجے پاسے بھی آگ بڑھ رہی ہے، سامنے بھی آگ بڑھ رہی ہے، کھبے پاسے بھی آگ بڑھ رہی ہے، پیچھے پانی انہوں آگ نہیں لگی، اثر کو نہیں، بڑا دور دور نہیں، آگ بالکل قریب ہے، بڑا سیف چنگی آگ ہے۔ لوگ کہتے کہ تو دور ایک بندہ سی ویکھیا بڑا عجیب ہے، تیرے پاسے آگ بڑھ دی انہوں آگ نہیں آگی، سیک نہیں لگتا۔ آپ فرمایا بس ٹھیک ہے، نہیں ساڑھے نال چلو سن دسو کی چکر ہے۔ آپ تشریف لے آئے نا جدوں
سیدنا خواجہ محبوب الہی پاک دی پاک ذات اشارہ فرمایا بھی یہ کی چکر ہے، انہیں نہیں کر دیا. سمجھ آ گئی نہیں؟ آپ پوچھا بھی یہ کی چکر ہے، آگ دے وچ کھڑا تین شیک نہیں لگتا، وجہ کی ہے، ایک کھیڑ کیوں کھیڑی ہے؟ انہیں کہا پیٹ تے ہاتھ مارے، پیٹ واسطے کر رہے ہیں، پیٹ واسطے کر رہے ہیں. آپ فرمایا چلو بھی چل گئی واپس، کون کچھ نہیں آکے آپ واپس آ گئے. آگے تو ساڑھے پہلے دیکھو جی نہیں پیا کہ چھوڑو کچھ اس چیز. آگے پھر بھی آگے وہاں پیٹ دا دھندہ ٹکر کما رہے ہیں. اور دسو تین پاسے آگ بڑھتی پئی ہوئے، پیچھے پانی ہوئے تے تین پاسے آگ غالب ہے یا پانی غالب ہے؟ پانی تو پرا چل رہا ہے نہر دے وچ. آپ فرمایا بھی یہ مجاہدہ اتنا سخت ہے کہ اپنے ساواں دے نال یہ تین پاسے والی آگ نو ٹھنڈا کرن واسطے پانی دی جی ٹھنڈک ہے نا وہ دی سارا کھچ لے اپنے نک دے ساہ دے ذریعے وہ جڑی نہر دی پانی ٹھنڈک ہے وہ کھچ لیندا، وہ جسم ٹھر جاندا ہے، سیک نہیں لگتا. کیا سون کرامت کا پتہ لگے گا؟ ولی ایسا ہاں نہیں سامنے والی دی پہچان نہیں اسی کدھر جائیں گے. اس واسطے شاخ اکبر خواجہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ دی پاک ذات فرمایا کہ کرامت جڑی ہے نا یہ ولی دے کامل ہونے واسطے شرط ہے، ولی دی علامت نہیں، ولی دی علامت نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی ولی دا اظہار ہویا ہے تو کرامت کوئی وکھا دے وے تے ولی کامل. اپنا اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ ہے ہوئی اپس بھی مشایخ کرام جڑے صحیح اولیاء کرام ولی نے پیر نے انہیں دی گل کر رہے ہیں، افرادیاں دی نہیں بھائی، 2 نمبر میں، کیونکہ 2 نمبر 3 نمبر پاکستان بہت زیادہ کہ انہوں نے بارے جو کچھ معلومات پیش کرنی چاہنا کہ میں تواڈے سامنے نقطہ یہ رکھیا سی کہ پیر کی ضرورت کیا ہے، شیخ کی ضرورت کیوں، آپ پیر کیوں پڑھنے ہیں. ایک موٹی جی مثال ہے آپ کرکیلی تسی جان دے میں جڑی شتیرانہ تے بالیانہ مٹی دا گھر بنا لیندی ہے، اے کھڈے ڈیمو دی گھر نہیں چھوٹی جی یہ تو ویکھیے نا کی میں. ہاں جی تے انج ایک دنیا دے قاعدے پیدائش دے 2 نے، دنیا دے پیدائش دے قاعدے 2 نے، یا بچہ جنم ہوئے دیوڑ دیا ماما یا انڈے دیں. تیسرا طریقہ کوئی پیدائش دے. یہ جہاں مشاہدہ جہار کو بہن رہتے ہیں نواں مسئلہ جو ہے کوئی پرانا مسئلہ ابتدا تو چلے آ رہا ہے کہ یا بچہ پیدا ہوئے گا یا انڈا پیدا ہوئے گا، انڈے جو پھر بچہ نکلے. مگر یہ جی کرکینی ہے نا یہ تسی دیکھو یہ نہ آنڈے دندی ہے نہ بچے دندی، نہ دا بچہ پیدا ہوتا نہ آنڈے دندی، کچھ بھی نہیں. تو اولاد ہے ان طرح غور کر رہا بھی اولاد کتوں آ گئی کہ نہ دے بچے پیدا ہوئے نہ انڈا پیدا جس جو بچے نکلنے ہیں تو بچے نے کتوں آ گئے. مشاہدہ کرام فرماتے نے یہ اکھ چ اینی پاور ہوتی ہے کہ جیڑا کیڑا مکوڑا پھڑ کے وہ جیڑا مٹی دا گھر بنایا وہ دے وچ رکھ کے تے آپ بوئے اگے بہ کے اتنے توجہ پاؤں. ایک چھوٹے جے جانو ایک کوئی مثال مکوڑا پھڑ لے، کیڑی پھڑ لے یا کوئی اور کیڑا پھڑ لے، کچھ بھی پھڑ لے اینو وہ گھر دے وچ رکھ کے تے اگے بوئے اگے آپ بہ کے اس تے توجہ پا دیئے. اینی توجہ پا دی ہے کہ اس توجہ دے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کیڑا جڑا اندر رکھا ہوتا وہ اپنے رنگا بنا لیں. یہ ہو دی ہوتا غور نہ سمجھنا بھی ایک کیڑا چھوٹا لیا اگر کانڈے نو مکوڑے نو اپنے کانڈے میں رکھ کے بوئے تے بہ کے اس سے توجہ پاوے تے انہوں اپنے رنگا کر لے. 6.5 فٹ کا جوان اپنے رنگا نہیں کر سکتا. میاں حاکم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک ذات ہے اپنے کچھ پکی تو تھوڑا جگہ کر کے
تو حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مولوی رحمۃ اللہ پاک ذات آپ دا دور ایک سے ہم اثر سن تو حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مولوی رحمۃ اللہ ایک بندے نے گھوڑا دیتا نال 100 روپے نذرانہ دیتا تے میاں صاحب دی میاں حاکم صاحب دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا تے نالے انہاں نے پوچھ کے آپ ہی تسی اپنے رنگے کنے ک بنا سکتے یہ سوال پیش کرتا نذرانہ پیش کرتا روٹی کھا لی چاہ پی لی پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے حضور قبلہ عالم بھیجا پہ جناب یہ فرمان بھی اپنے رنگے تسی کنے ک بنا سکتے آپ فرمایا بھی میاں تو یاد لکھا کے لایا بھی تمہیں چاہیے دے کنے میں انہیں بڑھا دے اگر دور میں آگے صبر کر کے پھر میں جاواں گا آواں گا صبر تھک جاواں گا ٹائم نکل جانا تے نظر کرم فرماؤ آپ مہربانی فرماؤ مثال کے طور پہ آپ فرمایا پہ شیشہ چوک کے تے اندر آ کے باہر میاں حاکم صاحب ایک بیٹھے جدو شیشہ رنگا اندر گئے اندر 2 میاں حاکم بیٹھے جدو واپسی باہر آئے باہر 3 بیٹھے ہوئے فرمایا حکا اندر آکھیا یا کوئی شاہ اندر آکھیا اندر گئے تے 4 بیٹھے ہوئے جدو باہر آئے تے 5 اندر جاوے تے 6 باہر آئے تے 7 ایک ایک بدر جاوے پھر آپ فرمان لگے بیلیا کتنے چکر لاندہ رسیں تو حضور قبلہ عالم نے میری طرفوں یعنی کہتے ہیں حضور جناب اجازت فرمان کہ میں میاں حاکم تو لے کے چشتیاں شریف تک 2 رویا بنا کے اپنے رنگے کھڑے کر دیں سبحان اللہ ایسے بھی شیخ کی بات کرتے ہیں بھائی 2 نمبر ہوں چھوٹا جا جانور توجہ دیوے کہ وہ کیڑے مکوڑا ہارے کو دی جنس نہیں ہے وہ دی جنس ہو رہے وہ دی جنس ہو رہے وہ دی نہ ہو رہے وہ دی نہ ہو رہے وہ دی شخصیت ہو رہے یہ دی شخصیت ہو رہے وہ دا جسم ہو رہے یہ دا جسم ہو رہے مگر توجہ پا کے انہوں اپنے رنگا بنا اور مثال دیکھو حضرت خواجہ باقی بلّہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک ذات کوئی کام سی تے آپ فرمان لگے کوئی بندہ میرا کام کارا ہے جو منگے گا میں دیا تو جب نان بھائی جن بچی آتے ہیں بچی آ کر میں اجازت فرما میں جانا وہ چلا گیا کام کر کے روح جناب چیک کر ہو گیا کام آجا بیٹا مانگو انہوں نے سوال کہا حضور مجھے باقی بلّہ بنا وہ خدا کرے جن سے آنے ہوں بھائی باقی بلّہ بنا دے آپ فرمایا بیٹا کچھ اور مانگ لو میں جی آپ نے فرمایا تو جو مانگو گے دوں گا جو مانگو گے دوں گا تو جناب کے سوال کے فرمان کے مطابق میں مانگ لیا تجھے مہربانی کرو فرمایا بیٹا کچھ اور مانگ نہیں جی حضور آپ نے فرمایا جو مانگو گے دیں گے اور کا کیا مطلب پھر فرمایا بیٹا کچھ اور مانگ لو تم برداشت نہیں کر سکو فرمایا نہیں برداشت ہو گئے تو ہمیں نہ ہو رہے جناب کا فرمان مبارک ہے اس مطابق میں سوال عرض کرتا جناب پورا فرمان اپنے وعدے کے مطابق آج نان بھائی سے بچی پڑھ کے اندر کمرے چ لے گئے جب باہر نکلے پہچانے سے دی نان بھائی کرے تھے باقی بلّہ صاحب اپنے نے کپڑا اچھا اور دیکھو اگر نہ سمجھ آئی ہوئے تو تھی آگ تے بال دے ہو کہ نہیں کرنا چولہے سے کیوں بھائی بڑھتی ہے نا وہ ہوں تو آپ گیس چربی گیس سے بھی کم ہو سکتا تھی اگر لوہے کا سریا بچ رکھ دو اگ دے لوہے کا سریا رکھ دو ہوں دسو بھی لوہا کی کام کرے گا اگر جی اگ کا رنگ سرخ ہے لوہے کا بھی سرخ ہو گیا اگ ساڑ دیے وہ سریا بھی ساڑے گا اگر اگ سوراخ کر دیں سریا بھی سوراخ کر دے گا جو کچھ وہ اگ کرتی سی وہ اپنی ساری تصویر یا جو کچھ ایسی انہوں ادھر دے عطا کر شیخ کی نظر بندہ چڑھ جاوے صحیح ہے بس پسند آ جائے میرے شیخ کی نظر چڑھ گیا وہ تے توجہات پا کے انہوں اپنے رنگا بنا کے چھڑ وہ دیکھو بھائی اے تسی کالا ناگ جنوں آدھے کالے صاحب ناگ جنوں آپ اپنے کالا شاہ صاحب یہ 2 ہوتے یعنی مذکر مؤنث انہوں نے یہ اصول ہے کہ جس وقت بھی انہوں دونوں چو ایک مر جائے تو دوسرا جو ہم جنس ہے وہ اس نو ڈنگ مارے گا جنہیں اس نو ماریا ہو لکھا بندے سکتے پہ
یہ اصول ہے نال ایک مذکر تے ایک مؤنث اگر مادی مر گئی ہے تے اپنا نر آئے گا تے جڑے بندے نے اس کو ماریا نا اس بندے کو ڈنگ مارے گا دوسرے کسی بندے نے کچھ لیا کر جتنے مارے سوچا کوئی خوف نہیں انہیں عقل مانتی ہے والا انہیں کی پتا آپ سوچنے ہیں نا کوئی سب کو کی پتا ہے کہ کنے ڈنگ مار کنے اس کو مارے تو کسی نے نہیں ماریا آؤ دیکھو وہ سپ کی اکھ چ اللہ تعالیٰ ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ جیڑا بندہ وہ سامنے آتا ہے جیڑا بندہ اس کو مارتا ہے وہ فوٹو وہ اکھ چ آ جائے غور نہ بھائی جیڑا بندہ اس سپ کو مارے گا اس بندے دا فوٹو اس سپ کی اکھ چ آ جائے تے جیڑا جیندا ہے نر یا مادہ کوئی بھی جیندا ہے وہ جدو آئے گا تے وہ فوٹو نو وہ اکھ جو اپنی اکھ تبدیل کر دے کھچ لے گا کشید کر لے وہ فوٹو اپنے ہم جنسی اکھ وچوں اپنی اکھ چ لے جائے گا وہ فوٹو کے ذریعے پہچانے جائے گا بھی اے بندہ مارا گا اے بندہ مارا گا ان جا کے ڈانگ مارے گا دوسرے کسی نے کچھ یہ بڑی افسوس کی گل ہے ایک سپ کا فوٹو وہ اکھ چ لے کے جو دوسری کا تبدیل کر دے یا دوسری اب تبدیل ہو جائے جب شیخ کامت جوڑیا چاہو گے قدمہ نو سلام کرو گے نادا شریفہ نے بوسے دو گے تو انشاءاللہ ہو جا کچھ ہی حاصل ہوئے گا پھر یہ ہوئے گا جڑے پاسے دیکھو گے شیخ نے اکھ دے وچ وہ پردہ پیدا کر دیتا اینک لا دیتی جس نال تسی جڑی شاہ تے بیٹھے ہو گے اکھ بند کرو گے تاں بھی سامنے ہوئے گی یا اکھ کھولو گے تاں بھی سامنے ہوئے گی یہ میرا تیرا کمال ہے اس کریم دا کمال پھر وہ دیکھو یہ مسئلہ کہاں ہے کہ بندے دے دل تے 70,000 غفلت دے پردے چڑھے ہوئے 70,000 پردے دل تے غفلت اور ایک پردہ اتارنے واسطے 70 سالہ بندگی بے ریا چاہیے 70 سال بے ریا بندگی کرو رب دی عبادت کرو تو ایک پردہ لے جائے اپنی تیری عمر ہی نہیں کہ دی آج 70 تک ٹپ جائے یا 70 تک پہنچ جائے سارے تو نہیں پہنچ جائے چاپا تو مارے گئے تو ایک پردہ لتا 70 سالہ تے باقی اینے رہ گئے گنتی کر لو وہ تو ہوں اسی کی کریے سونے مطلب اللہ چلنا سونے دے دارتے یہ تہاڈی 70 سالہ عبادت کا ایک کمال ہے کہ ایک پردہ لا کے پرے کرے گی اور شیخ کامل دی نظر مقدس کا ایک کمال ہے کہ ایک بڑی توجہ پا کے 70,000 پاڑ کے پڑھ سبحان اللہ پھر دیکھو قرآن پاک شاہد ہے شیطان جڑے یہ حزب اختلاف یہ دے گال چا رب نے لعنت دا توق پا دیتا انہوں ہر کو لعنتی آئندہ ملون اندہ لعنتی ملون یہ تو برا لفظ بولتے نہیں اپنے جو کہ دے دل چزمال تے آنجے گال چا جو کچھ بھی آندے کہہ دیں تے انہوں نے کہ شیطان آکھیا بھی مولا تعالیٰ انہوں میں نے کچھ دے بھی صحیح نہ لعنت دا توق تے میرے گال چا پہ گیا تلدار فرما جاتا ہے کھلی چھٹی تلدار اوگو بھی ینام اجمعین اللہ عبادہ کا منہم المخلصین بس ہونے ہیں جیڑے مخلوقات ہوگی میں نے سارے تلکا دیا کرنا رات کو ہٹا دیا کرانگا گرا دیا کرانگا مگر تیرے مخلص بندے انہاں دے نیڑے میں نہیں جاواں انہاں دے نیڑے میں نہیں جاواں اور تسی غور کرو کہ کوئی ولی کامل دی بارگاہ دے بیٹھے ہو گے اتنے شیطان آنا نہیں تھوڑی حد چھوڑ کے تجربہ کر رہے ہیں کسی شیخ کامل دی بارگاہ بیٹھے ہو گے تھوڑے دل کے خیالات اچھے ہون گے برے خیالات نہیں ہون گے جدو تم چھوٹ کو چلے جاؤ گے ادو تھوڑے خیالات بدل جائیں وہ دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ پہ انہاں دے قریب شیطان آندا نہیں اس واسطے تواڈے دل تے اداس ہوندا نہیں جدو محفل جو پرے چلے جاندے نے اور انہاں دا علاقہ ختم ہو گیا تے پرے چلے گئے اوتھے جا کے غور نہیں کچھ اتنا تو ہے کہ محفل دے وچ بہن دے وچ تواڈے دل دے اثرات
تواڈے دل دے حالات ایسے بن جاندے نے کہ کدے بھی برا خیال تواڈے دل چ نہیں ہے۔ پھر اندہ بھی مثال دے طور تے اس وقت دیکھو نا مشائخ کرام جتنے بھی تُسے اپنے پیران دیکھو بزرگاں دوسرے دیکھو تو انہیں کئی سال مجاہدات کیتے ہیں۔ کئی بزرگاں دے بارے جانتے انہیں 40 سال تک کدے زمین تے کانڈ نہیں لائی، پانی دا گھٹ نہیں پیتا، ایک برکی نہیں کھاتی۔ کئیاں دے 50 سال بھی آندے ہیں، کئیاں دے 36 سال بھی آندے ہیں، جن اتھوں تک انہیں مجاہدات کیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ سویرے شیری کھا کے روزہ رکھی دا شام نو جان نکل ہوتی، یہ روٹی دیر تو گھٹنا پینا شروع کر دیں، مگر انہاں لوکاں دی طاقت وہ جدو اس پاسے آ جاندے نے اس وقت پھر انہوں نے مہربانی خاص جدو یہ 40 سال 36 سال یا 50 سال اگر یہ حالت گزار لیندے نے پھر نہ کھان دے محتاج، نہ پین دے محتاج، نہ ساؤن دے محتاج، نہ وضو دے محتاج، کسی شاہ دے محتاج۔ باقی پھر وہ ایویں مقصد ہے بھی بھانڈے جو کچھ ہوتا وہ کچھ نکلتا ہے کہ ساڈے سنیاں دے بھانڈیاں چ پیار محبت عشق ہے یہ نکلے گا، اور جنہ دے بھانڈے چ گاڑا ہیں یا برائیاں ہیں یا نقص ہیں یا نقائص ہیں یا عیب ہیں انہاں دے بھانڈے چ وہ عیب ہی نکلے کہ ساڈا سنی کدے بھی کسی پاک ولی دے بارے برے الفاظ نہیں بولے۔ اس واسطے قاضی شراب اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدرج بیان فرمایا کہ اگر کسی ولی دی گل کو سمجھ نہ آوے نا کہ اعتراض نہ کرنا، سلام کر کے چپ کر کے چلو مارے جاؤ۔ اس دن میں کہتا ہوں مثال دینا، سلطان باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید کے خلیفہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام 12 سال تک آپ کی بارگاہ پڑھتے 12 سال یہ بہن کا انداز کی ہوتا سی دن گردن تا نہیں ہونی، رات گردن تا نہیں ہونی، اے ہاتھ چھپ کے نہیں۔ 12 سالہ تو بعد آپ فرمایا با یزید فلاں الماری سے کتاب اٹھا کے لاؤ، فلاں کتاب، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آنسو گرن لگ گئے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ حضور وہ الماری کس طرف ہے؟ 12 سال کی زندگی بھائی کہ تسی 12 سال سے ایک دیا لکیرہ کر لیں دے، مگر از کی تھی سونیا میں اس وقت میرے آنسو کہہ رہے جناب میں الماری دا پتہ نہیں، الماری کیڑے پاسے فرماؤ، الماری کیڑے پاسے بتا کتاب چک لیا۔ جب ہمارے 12 سال تو یہاں رہتے ہوئے کہ تک تمہیں الماری کے پتہ نہیں، آپ نے آنسو اور زیادہ ہو گئے۔ اور کی تھی سونے ہاں جناب سید پاک نے اور میں امتی ہاں، باجدید کون ہوتا ہے جو میرے پاک آقا کے اولاد کے مکانات کی دیواروں پر نظر ڈال سکتا؟ بس آپ دا درارہ مجوشہ بیٹا بھاگ کے آ جاؤ، سینے لگا کے گھما دیا وقت اندازہ تھا 12 سال منہ نہ رکھنا تھا، پتہ نہیں الماری کیڑے پاس ہے، کتاب پہ کتنے پتہ نہیں۔ یہ ادب آپ نے اس مکان کا میں کتاب میں پڑھیا کہ جڑے استاد ہو نا تواڈے کوئی بھی پاویں انگریزی دے پاویں سنسکرت دے پاویں اردو دے پاویں عربی دے پاویں کسی دے بھی ہون ریاضی دے انہاں دے مکان والے اے پیر پھیلانے ہیں، یہ بے ادبی بلکہ حرام دا لفظ ہے۔ استاد دے مکان والے استاد کوئی ہوئے وہ دے مکان والے اس طرح کر کے پیر پھیلانے من ہے، بلکہ حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ نے بارے چاہتا آپ دے استادہ حضرت حماد رضی اللہ کا مکان مبارک کوفے دے وچ آپ دی گلی جو 7ویں گلی ہے، آپ دی گلی جو 7ویں گلی جو مکان سی، آپ زندگی پر اس پاسے پیر پھیلا کے قدر نہیں زندگی پر۔ اللہ اکبر، از خدا خواہین توفیق ادب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ سونا ساڑھے پہلے کچھ نہیں، اسی ادب دی توفیق مانگ رہے ہیں، اگر جناب ادب دی توفیق عطا فرما دیں تو پھر ساڑھا بیڑا پار ہے۔ کئی عام
سکولوں کے بڑا گیٹ ہوتا نہیں اس سے لکھا ہوتا با ادب بارسی بے ادب بے رسی لکھا ہوتا پہلا سبق ہے اگر بچہ اس سے کاربند ہو گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہے اگر اس سے کاربند نہیں تو مشکل ادب بڑی شے ہے اور مشائخ کرام نے یہ ادب بھی جو سارا کچھ پایا اچھا چلو ایک اور مثال میں کو بھائی حکا ویکھیا جے کہ نہیں بھائی اور دادے بابے کوئی تو پیندے ہوں کہ نہیں یا کسی گوانڈی کا کاری ویکھ لے حکا وہ دو لڑیاں ہوں دو نالیاں ہوتی ایک نالی جھکی ہوئی ہوتی ہے ایک کہیں کھڑی ہوتی بالکل ہے سیدھی اچھا جیڑی سیدھی وہ کی رکھ دینے مجھے اگ ایویں مسئلہ تے جیڑی جھکی دونوں بوسے دینے چوم دینے تے معلوم ہوتا ہے کہ جیڑا جھک جاتا ہے وہ دے بوسے لے جاندے نے وہ دے نہ پیار کیتا جاندہ وہ دے نہ محبت کیتی جاندی ہے تے جیڑا شیطان دی کار آگ کر جائے وہ دے سر تے آگ رکھی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ مفتی صاحب زندہ باد یہ تو تھوڑے گھر کی مثال ہے بھائی چلو اور ویکھ لو آ گنے ویکھے کہ نہیں بھائی آ چوب دیو روز ایک بیت بھی تسی ویکھیا سوٹھی جا کے بابے پھر دے وہ ظاہر ہے وہ شکل کو جی وہ بھی مٹیاں دے گنڈا نے گنے دے یہ بزرگ فرماتے نے بھی یہ سوٹی جڑی بیت دی ہے یہ تسی کسی منہ دے نیڑے نہیں آن دیتا تے گنا منہ تو پرا نہیں کر دیتا وہ جی کی وجہ قربان جائیے نا نادیان شریفان دی دھور تو قربان جائیے اور فرماتے نے بیلیا جڑا بیت ہے وہ تو جو رس کوئی نہیں ہو وہ جو مٹھاس کوئی نہیں ہو یہ گنا جڑا ہے تو مٹھاس تے رس ہے وہ رس تے مٹھاس تانوں کھچی ٹری جاندی یا پا بیت یہ سوٹیاں اللہ دے اولیاء کرام جنہوں نے یہ گنے نے وہ در مٹھاس ہے رس ہے وہ مٹھاس تے رس تانوں کشید کے لیے کھچی اس بات دیکھو اولیاء کرام دے بزرگان دین تے لوگ کی میں جانتے ہیں وہ میرے تیرا کمال نہیں پیسی چلے جاتے نہ وہ جنہی راسو کھتی جاتی مٹھاس کھتی جاتی پھر یہ مسئلہ آندا ہے اللہ اکبر کوئی جدوں کوئی شیخ پیر و مرشد کسی بندے نو مرید کر دے ہے نا جی اونا دی پھر دنیا دے آخر دوواں دا ٹھیکہ چک لے یعنی یہی سمجھے موٹا تھا پہ جمعی زمین ٹھیکے تے لے لیتے ہو نا تے جنی دیر تک سال پورا نہیں ہوتا انہی دیر تک زمین واپس نہیں کرتے یعنی ان منزل مقصود ہے پورا سال 12 مہینے گزار کے پھر تسی واپس کر دینے ادھو ٹھیکہ تھوڑا مک گیا تے شیخ کریم دی یہ مہربانی شفقت ہوندی ہے دنیا تے بھی تانوں سنبھالن گے قیامت وچ بھی سنبھالن گے تے اخیر تے تانوں باہ پھڑ کے صوفے سیٹ تے باہ جڑا تہاڈا مکان ہوئے گا اوتھے آکھن لے سونا سی توڑ نہیں پائے ادھو آکھنا لے سونا سی توڑ نہیں پائے یہ زبان پھاڑ دے چھوڑ دے بڑی پیاری جی گل ہے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمتہ انہوں نے بدار پروان وارتے نازل فرمایا ایک سکھ آ گیا بڑا پہلوان بڑا جوان ہوئے انہوں پتہ ہے مسلمان آئی تھے پہلوان ہے بڑا کوئی جوان ہے تو میں ادھر باہر پھڑ دی بات سمجھے بھائی آپ کسی جی میں پاک ہے ایک میں نے دو باہ پھاڑ دیے چھڑاؤ پھر آپ روٹی شوٹی کھوائی پانی شانی کوئی سارا کچھ فارغ ہو گئے آپ فرمائے میری ہے تو گل بات کو کرنی سی تو کر لینی سی آخی جی میں سنا تھی بڑے پہلوان ہو کہ میں تھوڑے نہ ماں پڑھا اچھا پہلے میں پڑھیں کہ تو پڑھیں گے آخری جی پہلے میں پڑھ تو تھی چھڑائے ہو آپ ہیں باہر کا تلک پڑھ یہ ماڑا جی این اڑے تھی وہاں چھوٹی گئی ہاتھ نہیں لایا پہ آخری جی پہلا رول کے دوسرا کوڑ پڑھ لیا پھر باہ پھڑی آپ سجا ہاتھ نہیں لایا چھڑان واسطے یہ ماڑی جی این اڑے دیتی باندھ چھوٹی گئی تیسری میری پھر ایویں کی تو آخنا یہ
ہوں 3 تے رول کول سارا کچھ ہو گیا، ہوں چوتھی واری تہاڈی جناب دی۔ آپ فرمایا لیا ہوں پھر میں باں پھڑ، آپ نے تک کہ سجے ہاتھ ایک ہاتھ نے باں پھڑ لئی، وہی باں ٹوٹنے آ گئی، آندے حضور میری باں چھڑ دیو، میری باں چھڑ دیو حضور میری باں ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا جس کی بازو پکڑتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں، جس کا بازو پکڑتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں، تیرا کام سی چھڑ دے، اسی وہ نہیں ہے باں پھڑ کے چھڑ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ بھائی بچ ایک ہوئی بھی گل ہوتی ہے، ادھر خیال کرے ہے، وہ کئی مرید ہو گئے اسی جی پیر پھڑ چھڑیا، یہ گل نہ کرے، پیر پھڑ چھڑیا یہ نہیں کرتے، تو مرید پیر کیا آتے ہیں اسی مرید کر چھڑیا، یہ نہیں بھائی، یہ نہیں کرتے۔ جتنی دیر تک تہاڈا دل مطمئن نہ ہوئے اتنی دیر تک کسی شیخ دی بارگاہ وہ جاؤ صحیح، زیارت کرو، مسائل سنو، گفتگو سنو، آؤ جاؤ۔ جی تہاڈا دل مطمئن نہیں ہوا نا مرید قدر مرید نہ ہو، کیونکہ اس حسیدہ سانو پتہ نہیں کون ہو سکتا میرے آقا پاک دی بارگاہ کے مقبول ہون، اعلیٰ مقام انہاں دا حاصل ہوئے، میرے پاک آقا دی حضوری حاصل ہوئے، آپ دی بارگاہ ہمیشہ رہن والے ہون۔ اگر تسی ان دی بیعت کر کے چھڑ جاؤ گے پھر دنیا تے ایمان نصیب نہیں ہوئے گی۔ اس بات سے پہلے پرکھ کر ایک مثال مشہور ہے، دودھ پیئے پون کے تے پیر پھڑیے چون کے، اور چون کا مطلب یہ ہوئی جتھے تہاڈا دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس وقت تسی مرید ہونا، جلدی نہ کرنا، فوری طور پہ نہ ہو۔ پھر کئی آدمی بندیاں دی جو جی مطلب جڑے پیر منو خواب ہے مرید کر مرید، کئی آدھے لوگ بھی ہوندے، اور ٹھیک ہے میں برا نہیں آتا، ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جذبہ ہے، اور پھر شیخ رات میں مہربانی فرماندے نے وہ مرید کر نہیں دینے، پھر لب دے پھر دے پتہ نہیں پیر صاحب کدھر آخر لب دے لباندے لب دے ٹکاڑے پہنچ ہی جاتا، کیونکہ شکل و صورت ویکھی ہوندی ہے نا خواب وچ، وہ شکل و صورت پھر پہچان جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک بادشاہ نے شوق اٹھا کہ میں محل بناواں کو بڑا بہترین قسم اعلیٰ قسم، وہ وزیر کٹھے کر کے مشورہ کیتا بھائی کوئی معمار سدو، مستری راجی، انہاں آخیا جی چین والے بڑے کامیاب نے تے روم والے بڑے کامیاب، چلو جی ٹھیک ہے، تے جڑے آپ بادشاہ دو میں سب جڑا محل پسند آ جائے گا آخر روزہ ڈال دیا اپنا کہ یہ جو خرچ ہونا گورنمنٹ کا خرچ ہونا، ٹھیک ہے جی چینی بھی ساتھ لے رومی بھی ساتھ لے، تے جڑے چینی ساڑے نقش و نگار بیل بوٹے بنان بڑے ہی ماہر، انہوں نے سارے پڑھو بیکو نا رنگ انہوں نے جو کیسے پڑھے، تے جڑے رومی سن وہ رگڑائی بڑے ماہر، وہ رگڑائی بڑے ماہر، مکان دوے بڑھ گئے، انہوں نے چینیاں نے بیل بوٹے بنانے شروع کر دیتے بھائی، تے جڑے رومی سی انہوں نے کندھ نو رگڑائی چپس نہیں رگڑتے بھائی، اتنا کندھ کی دیوار دی رگڑائی شروع کر دیتی، انہوں نے اتنی رگڑائی کی کہ شیشے کار دیواراں کر دیتی ہے، جڑے فوٹو ادھر بنائے ہوئے سن بیل بوٹے وہ انہاں وچ سونے نہ بادشاہ سلام دیکھ لو جی، دیکھے یار آ مال سونا لگتا، بیل بوٹے جی بڑے پیارے سونے لگتے ہیں، اور حالانکہ ہے نہیں بھائی، ہے نہیں، بیل بوٹے بڑے چینیاں دے واسطے ہیں، ادھر سے فوٹو عکس آ رہے ہیں، وہ عکس وچ ایسا بہترین نظر آ رہا ہے، شیشہ جنہ صاف ہوئے گا انہاں صاف بکھائے گا، تو بادشاہ سلامت آکھیا پہ رومی والا رکھ لو چینی والا ٹا دو، مولانا روم رحمت اللہ اینی گل کر کے چھٹی جاؤ، السلام علیکم ایسے چلے گا تو یہ آپ بجے کرو، مثال دے کو انہاں دی آتے مبارک ہے کہ آپ کا نہیں کرنا دیں، پہلا پابلی جو بیٹھے کوئی تو میری گل سمجھے گا ہی، اللہ اکبر۔ اور فرمایا بیلیو یہ رومیاں نے رگڑائی کی تھی، انہوں نے بیل بوٹے بنائے سے، تے معلوم ہوتا کہ رگڑائی والی جڑی دیوار ہے وہ بیل بوٹے سونے نظر آتے ہیں،
تے تسی بھی کوئی رگڑائی والا لبو بھائی سمجھ کے نہیں بھائی ایسی رگڑائی والا کو لب لو جدو یہ رگڑائی والا لب جائے گا تو انشاءاللہ اکھاں بند کر کے مدینہ دیکھا کرے گا اکھاں بند کر کے کب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء خلیفہ مجاز شہنشاہ قلندر اعظم سرکار پیری مریدی آسان محکمہ نہیں بہت مشکل محکمہ کہ جنہیں دیر تک جنت میں محل جا کے باہ نہیں دیں گے پیر صاحب اونا چیر انہوں نے توڑے باہ نہیں چھٹنی وہ تو آکھیں گے لے بیلی ایسی دوڑ نہیں پائی بلکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت علوم اور بہت مراتب عطا فرمائے ہوندے نے انہوں دی شان مقدس سے ہوندی ہے جدوں کو بندہ سامنے آندا ہے انہوں دی پوری لسٹ بچپن تو لے کے ایس عمر تک ساری سامنے آتی ہے عمال نامہ وہ مکمل ٹوٹلی سامنے آ جاتا ہے تو پھر شیخ کا حق ہوں ہے انہی دیر تک مرید نہیں کرتے جنہی دیر تک اسے کاٹا ضرب دا نہیں لوانا اور جس سامنے آ گیا نا گناہ دی وہ بندہ مرید ہونا چاہتا ہے وہ دی باہ نہیں پھڑنے گئی پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے نظرانہ پیش کر کے محبوب دا واسطہ دے کے وہ جڑا کاٹا پھیرا لیں گے وہ سوال کرنا تو کاٹا پھینچے ذرا بڑا بھائی وہ تو پڑھے لکھے لوگ نے سوال غلط ہوئے تو کاٹا ذرا بڑا دے دیتا بھی سوال غلط ہے وہ سارا کوئی عمال غلط کرا کے عمال نامہ دوتی کا سفید کرا کے تے پھر ان پاں پھڑنے ہیں آپ ایلیا ہوتے وہ تو ان پیر کی کر بس یہ شیر مصاب رحمت اللہ پاک ذات آپ کا ایک مرید سے تو نہ کسی سکھاں دے کار کوئی غلط ارادے تے جایا وہ بڑھی آ کے تو آ جا کر وہ کڑے گھر ہوندے نے وہ لاہور گئے نے 7 دن ہونا ہونا پہلے دن گئے تھے کھرلی دے وچ آ کھرلی جانے پٹھے والی مجرمان وہ دے وچ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سکھ بن کے بیٹھے وہ پجیا پجیا کام چلا گیا وہ بڑھی نے تانا مارا بھی چنگا تو بندہ نہیں وعدہ کر کے بھج گئے انہیں آخیا تو آنی گھر میں کھرلی بیٹھا ہے دوسری رات بھی ایویں تیسری رات بھی ایویں تے چوتھے دن جڑا سی نا وہ میاں صاحب کی بارگاہ چ مرید چلا گیا تو آپ فرمان لگے بیلی وہ خیال نہ رہا کرو سارے کو روز روز سکھ نہیں بنیا روز روز سارے کو سکھ نہیں بنیا اس واسطے ہاتھ ہاتھ دے کے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے جتنا سنبھال کے رکھو کہ انشاءاللہ چمکتے جاؤ اور پینا دی محبت اور ذوق شوق تھوڑے دل سے جتنا زیادہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ سارے پردے کو اٹھا دیں پر محبت کامل ہو حضور سیدنا تاجدار گلڑا حضور قبلہ پیر میر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ ذات اقدس ایک بزرگ عمر سیدھا 90-95 ذات عمر تڑکی نہیں سونا مانا آقا پالی زیارت میں بڑا شوق ہے مہربانی کر دیں آپ فرما اچھا جا کے یہاں پیار پا رہا آپ واپس آگے بابا جی ان کسی ہم جنس نہ پیار پائے میں ہمیں لوگ چھوٹے مارے کے بعد کٹنا گئے وہ تو آج ٹکے ہوتے سن بھی حال جوڑنے والے ایک بچہ بابا چنگا سی وہ دن پیار پائے گئے تھا کہ جی من ٹکے نہ پیار ٹھیک ہے جاؤ تصور پکا ہو گیا انہیں آتا تصور پکا آنکھ بند کرے تاہم ٹکا سامنے کھڑا جی کھولے تاہم ٹکا سامنے آکے ہور پکایا جا کے تھے ہونہ کدورے بڑی چادر ہوتی ہے سینے تے ٹکے تھے میں نے اپنے نظر آنی اپنا ہور پکا پھر ہاتھ 5 انگلیاں نظر کھور نظر آنے 10 انگلیاں جی 20 انگلیاں نے یہ چارے کھور نظر انگلیاں نظر نہیں آنے آپ فرمایا ہور پکا اخیر اینا تصور نے پکایا کہ ایچے سنگ نظر آنا ہے نارے سنگ بڑے بڑے جدوں میں کہہ رہے آپ نے بھی ہوں پورے فل جوبر کے پہنچے آپ پیار محبت دے بیچے تے اپنے خاتمہ نے فرمایا پہ بیلی آ رہے ہیں بوہا بند کر دے ونڈو کھول دے اچھا ونڈو جو بندہ لنگ جاتا ہے وہ سریعت دے بیچے بھئی کتھوں لنگ جائے گا حضور مہربانی آپ فرمایا ونڈو کے رستے آ جا کہ میں حضور کی کرا میرے سنگ کٹ دینا میں کیویں آواں میرے سنگ کٹ دے آپ دا درائے رحمت جوش شاہ فرمایا بیلی دروازہ کھول دے وہ خادمہ دروازہ کھولتا فرمایا بابا جی بیٹھ جاؤ آقا پاک دی بس ہونے نظر کیا پردہ فرق لو بابا جی موجہ نہیں وہ سے زیارت تو راجدہ کوئی نہیں سننی چڑھی دا باقی دن ہوتی نہیں
میں کیا آقا ساڑھے سنی تو نہیں رجتا 24 گھنٹے نظر ٹکی رہے یہ پھر بھی نہیں رجتا زندگی گزر جائے پھر بھی نہیں رجتا بلکہ اب جو قیامت کا دیہڑا ہوئے گا ادو بھی انہیں نہیں رجنا قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی نام تعالیٰ فرماتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سال کا دن بنایا قیامت کا 50,000 سال کہ میں سوچا بھی رب نسیان کا نہیں رب بھولتا ہے تو نہیں جدو مخلوقات بنائی تو کوئی نہ کہہ کے پیدا کرتی کوئی سیکنڈ بھی نہیں لگا تو انہیں ثابتہ لین واسطے 50,000 سال بنا لے چنگا خدا ہے بھائی تو میں اپنے پیرا وال توجہ کی تھی تو میرے دل سے القاع ہویا کہ وہ 4 دن یا 6 دن چلا حساب لے بس میری سوئی اتھے رہی تو میرا مسئلہ تھا اللہ باقی کدھر گیا اینا ٹائم باقی کا لباس یا فرمانے پھر میرے دل سے کر لائی پیرا والے توجہ کی تھی آپ نے نظر شفقت فرمائی مہربانی فرمائی تو میرے دل سے ایک گل آئی کہ اے بیٹا جڑا باقی ٹائم ہے نا 6 دن تو کٹ 50,000 سال وہ میں اپنے محبوب دی محفل میلاد سجا محفل میلاد سجا وہ تھے میرے پاک آقا پھن ٹھن کے صدر محفل صدر الصدور اور مہمان خصوصی کرسی تے جلوہ افروز ہون گے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب دی تعریف کرے یہ دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ آج جنت رو آپ کی کرنا بنا تجھے اگلے استاد کتنے گلا کر دیں جنت کی کرنی بنا بھائی پھاڑ پھرو نہیں آنے نا پھاڑ پھرو کھاڑے پکے پڑھائے سارے بڑھیرے بڑھیرے نہ بجا کھانے کو کہتے ہی کھاتی کھڑے ہیں سیب بھی کھاتی کھڑے ہیں کنے بھی کھاتی کھڑے ہیں اور اپنے سب کو جو پھل فروٹ ہوتا کھاتی کھڑے تو جنت یہ کوئی ہونا یہ بدلا چھوٹے ہو گئے ہونے کے پاس یا تکی ہونے کے 500 سال کا رستہ بنتا ہے ایڈا اچھا تکی ہوئے گا انہوں آپ کی کرنا اور سنی تیرا مقصد ہے جنت مقصود مومن نہیں ہے رو کے گڑ گڑا کے دعا کرا کر سونا وہ جیتے محفل تیرا محبوب جب افروز ہوئے تو تعریف کر رہے ہو محفل سمجھ بھائی جنت کی نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد صاحب تو جو 4 جڑا یہ 6 دن صاحب بتا میرے سنیا سڑ پڑانے والی ربی بھی چنگی ساڑھے نے کی تھی کیوں بھی صاحب بتا ہو گیا اگر لمحہ کام کرتے تیرے کڑے فرق پہن جائے اور جدو آقا دے جلوے سامنے ہوں گے سونے تو آپ ہی آکھنا سونے نہیں جا 50,000 سال ہور بنا لی یہ تو لان دے کیوں بھائی تو گل آئی سمجھ کوئی آگے نہ جائے چلو حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کیا تو سنیا نا بھی عورتیں ہاتھ کٹ لے سن جدو ہاتھ کٹ لے کسی تفسیر کے مسئلہ نہیں آتا کہ انہیں کیتا ہے میرے ہاتھ وٹے گئے ہے میری انگلی کٹی گئی ہے میں مر گئی کسی بھی الفاظ نہیں ہے کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے سامنے سن نظر دے وہ جلوے دی اتنی برکت سی کہ وہ درد تے تکلیف محسوس تک نہیں میں ماننا ہے کہ ضمیر تامدی ہو جائے گی سوا نیزے سے سورج آ جائے گا پسینے شرابور ہوگا میں سب کچھ بجا ہے پر سونا جدو میرے آقا جلوہ افروز ہوئے تینوں کتوں تکلیف ہو مل رہا کہ تیری آقا اللہ تعالیٰ بتا دے اور کم لمحہ کر دے اور کم لمحہ کر دے 50,000 سال آدھے تیرے کڑے 50 سال اور بڑھا نہیں اور سنی تو پہیے ہاتھ جوڑ کے کرنے گئے مر کے پہنچا ہوں یہاں تک اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں تک اس دل ربا کے واسطے اصل مقصود ہے ایماندار جنہوں اللہ تعالیٰ ایمان دے موتی عطا فرمانے وہ نہ مقصود اور کوئی دنیا مقصود نہیں ہے پیسہ مقصود نہیں ہے فیکٹریاں مقصود نہیں ہے دولت مقصود نہیں ہے اور کوئی ملک مقصود نہیں ہے کوئی حکومت مقصود نہیں ہے کچھ مقصود نہیں ہے اور مقصود مومن کیا ہے سونے دے جلوے سامنے ہوتا ہے تقدیر چلو اور سنگاں تھوڑی لے چلتے ہیں ساڈا زمانہ بچپن کا سی ادو جدو حاجی صاحبان جاندے سن تو لوگ دعا کرتے اللہ تعالیٰ تینوں خیر وفیت نہ لے جائے خیر وفیت نہ لے جائے ادھی نہیں آخنا چاہیے چنگی تقریر سن کے جاؤ اب بسا کے پڑھ پیچھے لکھا خیر نال جا تو خیر نال آ لکھا ہوں کہ نہیں تو دعا کی کرنی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ تینوں خیر وفیت نہ لے جائے تو خیر وفیت نہ واپس لے آئے یہ دعا نہیں کرتا
ایک دعا اللہ تعالیٰ نے خیر فیل نہ لائے بس دوسری دعا نہیں کرتے اسی اپنے پتنی بھی وہ عام سے دعا کرتے ہیں خیر فیل لائے جائے خیر فیل نہ لائے واپس تو یہ دعا کیوں نہیں اچھا ہوں آج کل ایک اور مسئلہ ہے اللہ اکبر کہ اے اللہ تعالیٰ موت نہیں مانگتے سنی بچے مدینہ شریف موت نہیں مانگتے ہاں کی مانگتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مدینہ شریف 3 گز جگہ دے 3 گز وہ کالے واسطے بھائی انہیں کہتے قبر ویکھی ہوئے تو کہا ویکھ 3 گز کی قبر ہے میرے اللہ تعالیٰ بھلا کرے اور 3 گز کالے واسطے مانگتے ہیں قبر واسطے مانگتے ہیں وہ تے کو جا کے بیل بوٹے نہیں لانے پھال نہیں لانے گنڈے نہیں لانے تے سونے 3 گز جگہ دے دو مدینہ شریف اسی پریشان ہونا بھی وہ مانتے بھی گھر بھی نہ لے جائے واپس آنے کی دعا کوئی نہیں یہ بیلیاں دے موت مدینے چ نہ دے بھی سونے 3 گز کپڑا 3 گز جگہ دے 3 گز جگہ دے دی ایک ہی چکر وہ دعا دوسری کیوں نال نہیں یہ 3 گز کیوں مانگ رہے موت کیوں نہیں مانگ رہے اللہ اکبر وہ میرے آقا دے نادین شریفہ دی دھول اسلام میری پاک آقا فرمایا کہ جو قیامت کا دن آئے گا وہ تو سب تو پہلے میری قبر کھل جائے گی اسی بار تشریف لائے پھر فرمایا اس کے بعد جنت البقیع اور مدینہ شریف کے جڑے مقابر ہیں یا گورستان ہیں یا شہر خموشہ ہیں یا قبرستان ہیں وہ ساری قبریں کھل جانگی پہ سارے باہر ہیں اس تو بعد جنت المالا شریف یا مکے پاس جڑے قبرستان ہیں وہ کھل جان گے تو سارے لوگ باہر آ جان گے اس تو بعد پھر میں ساری دنیا کائنات میں جتنی قبر ہوں گے سب کھل جائیں گے سارے لوگ ٹرے آؤں گے ہوں میرے کہا نیڑے پہنچے ہو تو سے کچھ نہ کچھ نہیں پہنچے وہ آدھے سارے تعلق خیر و فیدہ رب لے جائے تے واپس ہی دعا کو نہیں یہ آنے 3 گز جگہ دے دے موت کا سوال ہی موت جتھے مرضی دے پر 3 گز جگہ مدینہ شریف دے قبر واسطے جانا ہوں کو گل ذہن چاہیے بھائی قربان جائے سونے دے میرے آقا دے جوڑیاں دی دھول مبارک تو آپ فرمایا کہ سب تو پہلے میری قبر کھلے گی میں باہر آ جاؤں گا پھر جنت البقیع شریف اور جنت والے قبرستان کھل جائیں گے پھر ساری دنیا باہر آ جائے گی کارے واسطے کوئی اس نے سن لی تو میرے آقا جو بات جلوہ کری فرمان گے سب تو پہلے ساڑھی اندر آقا دے چہرہ آنے وقت اس وقت 3 گز مانگ دینے بھائی اس وقت اللہ تعالیٰ خیر و فینا نہ دے واپسی دعا کو تسی بھی دعا کرو میں سونا 3 گز جگہ دے 3 گز بہت جگہ تے کوئی نہیں ہے خاص یہ بڑا بڑا علاقہ مہربانی کر دے نظر شفقت فرما دے 3 گز جگہ وہ 3 گز جگہ مل جائے گی کہ میرے پاک آقا جو قبریں اندر جو بات جلوہ کری فرمان گے یہ تو جو آپ قبریں جو لے کر کہ سب تو پہلی نظر میرے پاک آقا نے چہرہ آنے والا سنی مسلمان یہ دنیا تے بھی چیز نو ترس رہا ہے اور قبر میں بھی ترستا ہے مگر مفتی احمد یار خان صاحب فرمانے نے روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ بازار یہ تو بسا چھڑیا نا کیا کا پاس نے پاک ذات قبر جلوہ کری فرمان گے پر جڑے نسبت والے لوگ ہیں جدو آخری ٹائم آندا نا تو پیر و مرشد سر تے کھڑے ہوئے سر تے کھڑے اللہ نال فرمان دے آؤ بیٹا چلیے ستے ہی کہہ رہا نہ کو منکر پوچھے نہ کو نکیر پوچھے نہ کو اور پوچھے کسی پوچھیں دس وہ بھائی اسی تے بھئی ٹھیک ہے ساڑھے گنڈا بڑیاں پاریاں گناہ بہت زیادہ نے اسی پانڈ چک نہیں سکتے کمر ٹوٹ دیئے کہ اسی تے بھئی سارا رابانے میں سونا ہے تیرے محبوبہ دا سارا مل جائے جتے کہتے تلکن لگا کہ سانو سنبھال جائے کہ بھئی انہاں نے یاداں اس باتیں منائی دیا نے آج اسی انہاں دی یاد مناواں گے وہ خوش ہون گے بس وہ شاید ہی خوشی ہوگی تو بہت خوشی جی سارا انشاءاللہ العزیز بشرط سے تو زندگی پھر اللہ تعالیٰ کو موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے میں معذرتہ بھی ٹائم تھوڑا لالا گھنٹہ کا بہرحال تھوڑا آنا اور میرا مل بینا آپ دی بارگاہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے
اور جو تمناواں تے آرزواں لے کے آئے نے اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے آمین اپنے محبوب کے صدقہ جو بھی بڑے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے جوڑیاں دے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین